راولپنڈی کے مال روڈ پر سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ، ایک اہلکار زخمی، جوابی کارروائی میں حملہ آور ہلاک اور پھر چند گھنٹوں میں اس واقعے نے نیا طوفان کھڑا کر دیا۔ حملہ آور محمد حسین پی ٹی آئی کا سرگرم کارکن مبینہ طور پر پی ٹی آئی کا سرگرم کارکن نکلا۔ قبضے سے مبینہ طور پر پی ٹی آئی کا جھنڈا، اسلحہ، گولیاں اور دیگر دستاویزات بھی برآمد ہوئی۔ پولیس کے مطابق واقعہ صبح تقریباً 11:15 پر پیش آیا۔ محمد حسین نامی شخص نے سیکیورٹی فورسز کی پیٹرولنگ ٹیم پر فائرنگ کی جس سے ایک اہلکار زخمی ہوا، جبکہ جوابی کارروائی میں محمد حسین مارا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس کے موبائل فون اور دیگر سامان سے مزید شواہد اور روابط سامنے آئے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کے مطابق حملہ آور محمد حسین کے پی ہاؤس میں رہتا تھا اور اس کے پی ٹی آئی والوں سے رابطے تھے۔ ان کا کہ سیاسی قیادت کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کارکنان کو کیا سوچ اور کیا نظریہ دیا جا رہا ہے۔ طلال چودھری نے اس متعلق کیا کہا، ذرا سب سے پہلے اس کی جھلک آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کارکن آپ کے پی ہاؤس اسلام آباد میں رہتا رہا، آپ کے رہنماؤں سے ملتا رہا، کس اہم رہنما کے ساتھ اس کی الیک سلیک تصویر اور سب کچھ نہیں؟ اگر اتنا پاگل تھا، دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، تو آپ اس کو اپنے اس طرح کی جگہوں پر لاتے کیوں رہے؟ اپنے مظاہروں میں فرنٹ لائن پر رکھتے کیوں رہے؟ کیا آپ نوجوانوں کو استعمال کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو جو ذہنی طور پہ ذرا جذباتی ہیں یا کمزور ہیں؟ تحریک انصاف نے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پی ٹی آئی نے واقعے کی جوڈیشل انکوائری میں سی سی ٹی وی، موبائل ڈیٹا اور دیگر شواہد عوام کے سامنے لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ تحریک انصاف ایک پرامن سیاسی جماعت ہے، دہشت گردی پر یقین نہیں رکھتی۔ دہشت گردی کے واقعات ملک کے امن اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے، اس لیے ان کے ذمہ دار عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لانا ضروری ہے۔ بیرسٹر گوہر نے اس حوالے سے بڑا ہی کیٹیگوریکل سٹانس لیا۔ وہ کیا کہتے ہیں ذرا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ راولپنڈی میں سیکیورٹی فورس کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، ایک پرامن جماعت ہے، کسی صورت دہشت گردی انتشار پہ یقین نہیں رکھتی۔ ہم دہشت گردی کی ہر فارم میں شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کی شدید تردید کرتا ہوں کہ کسی بھی دہشت گرد کا پاکستان تحریک انصاف یا اس کے قیادت یا اس کے پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق رہا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شفیع جان نے تصدیق کی ہے کہ محمد حسین پارٹی کا کارکن تھا، لیکن وہ کسی عہدے پر نہیں تھا۔ ان کے مطابق وہ تقریباً 9 ماہ سے ذہنی توازن کے مسئلے سے دوچار تھا اور اسے کبھی کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی۔ انہوں نے سیکیورٹی اہلکار پر فائرنگ کی مذمت کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ پی ٹی آئی ایسے واقعات کی حمایت نہیں کرے۔ محمد علی درانی صاحب، سابق وفاقی وزیر، سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم درانی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ درانی صاحب، یہ ایک انسیڈنٹ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا اور پھر جی ایچ کیو پہ جب حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد بھی آج تک پی ٹی آئی سی سی ٹی وی اور سبسٹینشیل ایویڈنس اور یہ سب کی بات کرتی ہے۔ اس انسیڈنٹ کے بعد بھی پارٹی چیئرمین نے کچھ ایسے ہی موقف اختیار کیا ہے۔ یہ کوئی سوچ ہے، کوئی نظریہ ہے، جیسے طلال چودھری صاحب نے کہا، جس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ عمل ہے یا وہ سوچ ہے یا وہ اقدام ہے جو کہ کسی کے فائدے، مطلب یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے، یہ اس پارٹی کے لیے نقصان دہ ہے جس پارٹی کا ورکر ہے، اور یہ عمومی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پورے جو کانسیپٹ آف پالیٹکس ہے اس کے اگینسٹ ہے۔ اچھی بات ہے کہ ان کی لیڈرشپ نے اس کو ڈس اون کیا ہے اور اس کے بارے میں ایک نیگیٹو دیا ہے، لیکن اس میں سوچنے کی چیز یہ ہے کہ ایسی شدت پسندی کی سوچ کیوں کر پیدا ہو رہی ہے ان کی پارٹی کے ورکر میں یا کسی کے اندر بھی، ایک جو اس وقت ہم عمومی ایک شدت پسندی کے رویے دیکھ رہے ہیں۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو اور بالخصوص ان کے جو فالوورز سوشل میڈیا کے اوپر پرو ایکٹیو ہیں یا ویسے پرو ایکٹیو ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ورکر کو جمہوری پریکٹسز کی طرف لے کے جائیں، نہ کہ اس قسم کا گفتگو کریں، اس قسم کا رویہ اختیار کریں جس کے نتیجے میں بلا وجہ ملکی اداروں کو اس میں انگیج کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور میرا، آپ کو پتہ ہے، میرا اس پہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ معاملہ ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کا، اور اس کو اپوزیشن نے اگر اپوزیشن کرنی ہے تو وہ حکومت کے خلاف کرے، اور اپنے ورکر کو اگر کسی جدوجہد میں ڈالنا ہے تو ان کو سیاسی جدوجہد میں ڈالے۔ کسی اور طرف جانا ان کے بھی فائدے میں نہیں ہے، ملک کے فائدے۔ آپ کو یاد ہوگا نورین نیازی صاحبہ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا پچھلے دنوں، مانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ،
اس کے بعد بھی ایک کورام مچا تھا. اب یہ اسٹیٹمنٹ، اب جو انسیڈنٹ ہے انفیکٹ یہ ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی، تو پھر ایک نیریٹو تو بلڈ ہوتا ہے جو خاصا اینٹی اسٹیٹ ہے اور یہ ایلیمنٹ پروان چڑھتا ہے. یہ سوچ کہاں پہ جنم لے رہی ہے، پنپ رہی ہے اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ ادارے تو پھر یہ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں یہ جو سوچ ہے نا، اس کو ہم نے پاکستان میں بہت دفعہ اس پرتشدد رویوں پہ مبنی پولیٹیکل جو انیشیٹوز تھے یا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو شدت آئی، وہ ہم نے پیپلز پارٹی کی دیکھی، ہم نے ANP کی دیکھی، اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سے ایسے اخبار دیکھے ہیں. لیکن ایسا ہر اقدام جو ہے وہ پشیمانی پہ ختم ہوتا ہے. ایسا کوئی بھی اقدام جو ہے وہ اللہ کی مہربانی سے ہمارے انشاءاللہ کبھی بھی ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پولیٹیکل لیڈرشپ کو اپنا جو ہے پورا انفلوئنس اسرٹ کرنا چاہیے، بلکہ اس کو ڈسون ہی نہیں کرنا چاہیے، اس کو ڈسپیکیبل بنانا چاہیے تاکہ ان کا کوئی ورکر اس طرف نہ جائے. اور میں اس میں چاہوں گا کہ لیڈرشپ کی فیس ویلیو سٹیٹمنٹس جو ہیں ان کو اہمیت دی جائے. اگر وہ ڈسون کرتے ہیں، نہیں مانتے اور کلیئرلی کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ورکر اس میں انگیج ہوں، تو یہ ان کا ایک پازیٹیو اقدام ہے، اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے. لیکن بہرحال اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہونی چاہیے اور اس کے بارے میں ایک رائے سازی بھی ہونی چاہیے تاکہ عمومی ورکر کو پتہ چلے کہ یہ ہمارا ملک ہے. ہم اس ملک کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے خلاف سیاست تو کر سکتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے خلاف بندوق نہیں اٹھا سکتے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ کہ PTI لیڈرشپ اس کو اپنے آپ سے ڈسٹنس کر رہی ہے، یا وہ کہتی ہے ہمارا ورکر نہیں یا ذہنی مریض ہے، جو بھی ہے، اداروں کے ساتھ جو PTI کا خلیج ہے وہ بڑھتا ہے اس طرح کے انسیڈنٹ سے. اور آج ایز آف ناؤ وہ اسپیس، وہ جو ایک گیپ ہے وہ کہاں کھڑا ہے سر؟ میں تو دیکھیں PTI کے بارے میں نے ہمیشہ ان کی جو پولیٹیکل ریفرنس سے ان کے بہت سے ایشوز پہ انہیں سپورٹ کیا ہے. لیکن ایک بات پہ میں ہمیشہ کرٹیک رہا ہوں کہ آپ کا مقابلہ سیاست سے ہے، اداروں کو بیچ میں لے کے نہ آئے. اداروں کو اگر آپ لائیں گے تو خود بھی نقصان اٹھائیں گے، ملک کو بھی نقصان دیں گے اور اپنے ورکر کو بھی نقصان دیں گے. اور یہی چیز انہیں سمجھانے کی میں نے تو پوری کوشش کی ہے اور میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ صرف اس کے لیے کوئی منسی ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہ تراشیں کہ ذہن صحیح تھا یا نہیں تھا. ایک غلط اقدام ہے، اس کو غلط کہے جائیں اور اپنے ورکر کو کلیئر میسج دیں کہ اس قسم کے اقدامات جو ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی بھی ورکر اس میں انوالو ہو. اور ہم اس سوچ کی کو نفی کرتے ہیں. اور اس میں جو بالخصوص ان کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا مختلف جو لوگ سوشل میڈیا پہ ان پہ پرو ایکٹیو ہیں، ان کے بارے میں بھی انہیں کلیئر موقف لینا چاہیے کہ وہ جو اس ریفرنس سے ورکر کو مس گائیڈ کرتے ہیں، اس کو ایموشنل بناتے ہیں، وہ اس کام سے باز آئیں اور ان کے ہر اقدام کو وہ میرا خیال ہے کہ انہیں ریجیکٹ کرنا چاہیے اور ان کو اس پہ کرٹیسائز. دراری صاحب، PTI کے لیے سسٹم میں کوئی سپیس ہے؟ دیکھیں یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر عوام میں سپیس ہے تو سسٹم کو بھی سپیس بنانی چاہیے. اور عوام اگر ان کو اون کرتی ہیں تو عوام تو اس ملک کے عوام جو ہے وہ بہت جمہوری ہیں. اس ملک کے عوام ملک سے محبت کرنے والے عوام ہیں اور وہ شدت پسندی کے رویوں کو انہوں نے کبھی بھی اکنالج نہیں کیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ اپنی جب تک وہ پولیٹیکل پروسیس پہ یقین رکھتے ہیں انہیں اسپیس ملنی چاہیے. اور اس کے لیے جو میرا ایک بڑا کانسٹنٹ کرٹیسزم ہے، اس کے لیے حکومت اپنا رول ادا نہیں کر رہی. وہ اس ساری ایکٹیویٹی کو جو ہے اداروں کی طرف شفٹ کر کے ان کی اداروں سے ٹکراؤ کی ایک ماحول کو بنا کے، اس میں ان کی اپنی غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن اس کے اندر حکومت کو پولیٹیکل انگیجمنٹ کے ذریعے اپنے لیے اور ان کے لیے ایک پولیٹیکل وے آؤٹ نکالنا چاہیے. نہ کہ ہم دیکھیں اپنے ملک میں کسی کو ختم نہیں کر سکتے اور نہ ہی سیاسی طور پہ کسی سیاسی قوت کو جو ہے وہ ڈنڈے کی طاقت سے یا پولیس کی طاقت سے ختم کیا گیا ہے. لیکن اس کو آگے بڑھانے کے لیے شدت پسندی کی تو کوئی جگہ ہے نہیں، لہٰذا ہمیں ایک پولیٹیکل پروسیس کی جگہ بنانی. اور سر ظاہر ہے اس پولیٹیکل پروسیس کو پھر انکلوسیو ہونا چاہیے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سسٹم کلیپس کر گیا ہے، کر چکا ہے یا کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی ظاہر ایک ڈائلاگ چاہیے، کنسنسس چاہیے کہ جسٹ ٹو سی واٹ از دا وے فارورڈ ناؤ، اور اس پروسیس کے اندر انکلوسیونیس چاہیے. تو اس کے لیے واٹ ڈو یو تھنک
کنسرنڈ کوارٹرز کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ الٹیمیٹلی ویل ہیو ٹو ٹیک دیم آن بورڈ؟ دیکھیں انکلوسیو کے لیے تو بڑی سیدھی سی بات میں آپ کو بتا دوں، اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہمارا پورا نظام جو ہے وہ 54 سال سے ایک ٹانگ پہ چل رہا ہے. اس سے مطلب ہینڈی کیپڈ سسٹم، وہ سسٹم جس میں حکمران تو ہیں لیکن عوام نہیں، عوام کے لیے کوئی رول نہیں. اس ملک کے اندر بلدیاتی ادارے نہیں ہیں. سو کالڈ جمہوریت، مجھے دنیا میں کوئی ایک جمہوریت بھی ایسی نہیں ملتی جو جمہوریت ہو اور اس کے اندر پبلک کی انوالومنٹ نہ ہو. جہاں پہ جمہوریت نہیں بھی ہے وہاں پہ بھی پبلک انوالوڈ ہے. چائنا کے اندر 60% سے زیادہ ایکسپینس جو ہے وہ لوکل باڈیز کے ذریعے ہوتا ہے. ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے 18ویں ترمیم کر کے سارے پیسے تو اپنے قبضے میں کر لیے، اور ہم نے جو ہے وہ بوریوں میں بھر کے جو ہے ساری کی ساری جو ریسورسز ہیں ان کو ہم نے صوبوں کے چیف منسٹرز کے حوالے کر دیا، جنہوں نے عوام کو اس میں انوالو بھی نہیں کیا. میں جس وقت یہ ہو رہی تھی میں اس وقت بھی اس کا مخالف تھا اور آج بھی مخالف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس وقت جو ریسورسز ہیں ان کو پازیٹیولی جو ہے وہ عوام پہ خرچ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. 57% آف دا NFC جو جا رہا ہے صوبوں کے پاس، that should go directly to the local self government، اور وہ ایک ایسا نظام ایوالو ہو جس کے اندر کے عوام امپاورڈ فیل کرے اور عوام میں وہ مطلب وہ نہ پیدا ہو، ریئیکشن پیدا نہ ہو. یہ ریئیکشن پیدا کر رہے ہیں عوام کو ڈس انگیج کر کے اور پورے پولیٹیکل سسٹم میں سے نکال کے، اور ان کو معاشی طور پر ایکسپلائٹ تو کیا جاتا ہے. مطلب چلانوں کا کوٹا تو بن جاتا ہے، لیکن عوام کے لیے جو ہے یا بس وہ بھیگ ہے کہ جی فلاں انکم سپورٹ اور فلاں انکم سپورٹ. لیکن عوام کے لیے مطلب موٹر سائیکل والے سے بھی آپ نے لیوی لینی ہے، اور آپ نے FX والے سے بھی لیوی لینی ہے. آپ نے پورے ملک کو جو ہے تیل کم ہو جائے تب بھی مہنگا بیچنا ہے، آپ نے بجلی تب بھی آپ نے مہنگی ترین علاقے میں بیچنی ہے، تیل مہنگا ترین بیچنا ہے. آپ نے گندم چوری کروانی ہے، آپ نے چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر کے پھر امپورٹ کر. مطلب یہ جو ایک ٹوٹل پبلک ایکسپلائٹیشن کا ایک نظام ہے جس کے اندر پبلک کہیں نہیں. تو یہ نظام جو ہے یہ ڈسکسٹ پیدا کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے عوام اور نوجوان بالخصوص جو ہے وہ مایوس ہو رہے ہیں، اور مطلب اکائیوں کے اندر جو انریسٹ ہے اس کی بھی ایک وجہ. بہت بہت شکریہ عزرائیں صاحب آپ